اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ابن علی کرم اللہ وجہ کریم ابن ابی طالب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے بڑے بیٹے اور امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ اہل اسلام ان کا پیغمبر اسلام کے نواسے کے طور پر احترام کرتے ہیں اور اہل سنت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو پانچواں خلیفہ راشد جبکہ اہل تشیع حضرت امام ابن علی علیہ السلام کو دوسرا امام مانتے ہیں۔ ہجرت کے تیسرے سال رمضان المبارک کے مہینے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولادت امام حسن علیہ السلام کی خبر ہوئی تو آپ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، میرے نواسے کو دکھانا کیا نام رکھا ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرد نام رکھا ہے۔ فرمایا، نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا اور 2 مینڈوں کی قربانی کر کے سر کے بال اتروائے اور ان کے ہم وزن خیرات کی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے والد امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے 21 رمضان کو شہادت پائی۔ اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 37 سال 6 یوم تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی تکفین و تدفین کے بعد عبداللہ ابن عباس کی تحریک سے قیس ابن سعد بن عبادہ انصاری نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی اور ان کے بعد تمام حاضرین نے بیعت کر لی، جن کی تعداد 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان 40 ہجری جمعے کے دن کا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے انتہائی خوشی اور رضامندی کے ساتھ بیعت کی۔ آپ نے مستقبل کے حالات کا صحیح اندازہ کرتے ہوئے اسی وقت لوگوں سے صاف صاف یہ شرط رکھ لی کہ اگر میں صلح کروں تو تم بھی صلح کرنا اور اگر میں جنگ کروں تو تمہیں بھی میرے ساتھ مل کر جنگ کرنا ہوگی۔ سب نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ آپ نے انتظام حکومت اپنے ہاتھ میں لیا، احکام متعین کیے اور مقدمات کے فیصلے کرنے لگے۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اسلامی معاشرہ انتشار کا شکار ہے اور آپ نے تخت حکومت کو خیر بات کہہ دیا، کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا واحد مقصد حکم خدا اور حکم رسول کی پابندی کا احترام کرنا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے دین خدا کی سربلندی کے لیے اور فتنہ و فساد کا سر کچلنے، کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح حدیبیہ کی عکاسی میں تخت حکومت کو ٹھوکر مار کر جو تاریخی صلح کی، وہ اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا ناقابل فراموش باب ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ صلح کے بعد مدینہ منورہ میں گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن حق کے مرکز و تعلیمات محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرچشمہ امام عالی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا قائم رہنا دشمنان دین کو کب گوارا تھا۔ اسی لیے جودہ بن اشہد جو امام عالی مقام امام حسن علی علیہ السلام کی بیوی تھی، اس کو کسی نے انعام و کرام کا لالچ دے کر نواسہ رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر قتل کرنے کا کہا۔ آپ کی بیوی لعنتی جودہ بنت اشہد نے آپ کو زہر دے دیا۔ زہر کے اثر سے اس حال قبطی لاحق ہوا اور آنتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر اس حال میں خارج ہوئے۔ قریب شہادت جب آپ کی خدمت میں آپ کے بھائی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے، میرے بھائی بتاؤ آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کیا تم اسے قتل کرو گے؟ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا، بے شک میں اسے قتل کروں گا۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب کے بعد حضرت امام عالی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرا گمان
گمان جس کی طرف ہے اگر در حقیقت وہی قاتل ہے تو اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے۔ اس کا اور میرا فیصلہ کل بروز محشر ہوگا اور اس کی گرفت بہت سخت ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو میرے بھائی میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے سبب کوئی بے گناہ مبتلا مصیبت ہو۔ میرے بھائی میں نہیں چاہتا کہ اگر وہ بے گناہ ہے جس کی طرف میرا گمان ہے تو آپ اسے بے گناہ قتل کریں۔ مجھے اس سے پہلے بھی کئی بار زہر دیا گیا لیکن اس مرتبہ کا زہر سب سے زیادہ تیز ہے۔ حضرت امام عالی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت و منزلت کیسی بلند و بالا ہے کہ آپ سخت تکلیف میں مبتلا ہیں، آنتیں کٹ کٹ کر نکل رہی ہیں، نزع کی حالت میں ہیں، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت و انصاف کا نہ مٹنے والا نقش و صفا تاریخ پر سبب فرماتا ہے۔ امام کی احتیاط اجازت نہیں دیتی جس کی طرف گمان ہے اس کا نام بھی لیا جائے۔ اس وقت آپ کی عمر 45 سال 6 ماہ چند روز تھی جب آپ نے جام شہادت نوش کیا اور آپ نے مدینہ طیبہ میں رحلت فرمائی اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ مسعودی نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے کہ زہر دینے کے 3 دن بعد امام حسن علیہ السلام شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت پر پورا مدینہ گریہ زاری اور غم میں ڈوب گیا اور آپ کے جنازے پر مدینہ کے بوڑھے جوان، بچے، مرد، عورت، غلام تمام لوگ جمع ہو گئے۔ عربوں کی پہلی ذلت و رسوائی حسن ابن علی کی شہادت ہی تھی۔ آپ کے جنازے کو وصیت کے مطابق حجرہ عائشہ میں لے جایا جا رہا تھا۔ تب مروان کو خبر ہوئی، وہ سپاہیوں کے ساتھ حجرے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مروان نے کہا، جس طرح آپ نے ہمارے چچا زاد عثمان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیا، اسی طرح ہم حسن بن علی کو بھی یہاں دفن ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ابن عساکر اور بعض کتابوں میں نقل ہوا ہے کہ بنو امیہ کے سپاہیوں نے جنازے کی طرف تیر چلائے، لہٰذا جس تابوت میں جنازے کو لے جایا جا رہا تھا اس پر 70 تیر لگے، جسے بعد میں نکالا گیا۔ مروان اور سپاہیوں نے اسلحہ اٹھا لیا اور لڑائی کا ماحول بن گیا۔ عنقریب یہ جھگڑا خون ریزی میں تبدیل ہو جاتا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا، خدا کی قسم اگر میرے بھائی نے مجھ سے عہد و پیمان نہیں کیا ہوتا کہ خون ریزی نہیں ہونی چاہیے تو تم لوگ دیکھتے کہ تلواریں تمہاری جانیں کیسے لیتی ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی وصیت کے مطابق اس فساد کے خاتمے کے لیے آپ کو جنت البقیع قبرستان میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلو میں دفن کیا گیا، اور اس طرح نواسۂ رسول نے اپنی جوانی سے لے کر شہادت تک قربانی کے ذریعے فساد اور جنگ و جدل سے اس امت کو محفوظ رکھا۔ یہ بات تو ثابت ہوئی کہ آپ کو آپ کی بیوی جودہ بنت اشہت نے زہر دیا، اور وہ زہر آپ کو بعض روایات کے مطابق کھجوروں میں دیا گیا، مگر اس بات کے اندر اختلاف ہے کہ جودہ بنت اشہت کو زہر دینے پر کس نے آمادہ کیا اور اسے کس نے اس بات کی طرف مائل کیا اور لالچ و انعام و اکرام دیا۔ حضرت امام عالی مقام امام حسن علیہ السلام کی شہادت اہل اسلام کے لیے انتہائی دردناک واقعہ ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی بہت جلد تاریخی اور تحقیقی معلومات کے ساتھ اپنی اگلی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے اسلامک وائس۔ اللہ حافظ۔